وہی جمعہ پڑھانے والا بندہ تھا، بڑا شاندار خطبہ دیتا تھا، امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ سارے خطبے امام حسین کے۔ امام علی مقام ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا ہے، چونکہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا، گندی مووی، مجرے دیکھتا ہے، مجرے، عورتوں کا ناچ دیکھتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے۔ اور امام علی مقام نے فرمایا، خطبے میں فرمایا، یزیدیوں تم مانتے نہیں کہ وہ شرابی ہے؟ تمہارے دل گواہی نہیں دیتے کہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے؟ اور یار میرا تیرا یارانہ ہی سارا شرابیوں سے ہو، رات کو گندی مووی سے موبائل بھرے ہوئے ہوں، ملت کے جوان عورتوں کے کالج کے سامنے کھڑے ہوں، بیٹیاں سکول چھوڑ دیں کہ بچے تنگ کرتے ہیں، اور 15 بچیوں کے نمبر موبائلوں میں بھرے ہوں، اور دعویٰ تو کرے امام حسین کی محبت کا، امام علی مقام کے پیار کا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو بے حیائی کرتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے، گند کو فروغ دیتا ہے، قیامت کے حضرت عباس اس کا گریبان تھام کے میدان محشر میں کھڑا کر لیں، حضرت علی اکبر اسے محشر کے میدان میں کھڑا کریں، پوچھیں گے ہم نے جوانیاں لٹا دی شراب کباب کے خلاف اور تمہاری راتیں اس کے ساتھ بسر ہوتی رہی؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، دیکھے امام حسین کی پکانا اور پرموٹ یزید کی سوچوں کو کرنا، نظریں بھی گندی، باتیں بھی گندی، گفتگو بھی میلی، اور صبح و شام باتیں بے حیائی کی، اور تذکرے امام حسین کے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ ایک دروازہ کھٹکھٹاؤ، ایک، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، خبردار یہ گند من سارا ڈیلیٹ کرو، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اور یہ گند ہمیں مائل بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری آنکھیں تو بڑی کھری ہیں، یا قرآن دیکھیں گی یا مصطفیٰ کا گنبد خضرا دیکھیں گی۔ اس گند مند نوجوانوں، پاک جوانی اس کی ہوتی ہے جس کی جتنی زیادہ اللہ نے اسے قوت دی ہو اتنی پاکیزگی بھی دی ہو، جو ہر جگہ میل کچیل کرتا پھرے، ہر جگہ۔ وہ بھی کبھی محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، تو ایک دن صبح ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو بڑا پریشان محمد بن قاسم، تو بزرگ کہنے لگے بیٹے کیوں اتنی ٹینشن ہے؟ کیا کہنے لگے جناب نہ تو ہمیں ہندوستان کی زبان آتی نہ رستوں کا پتہ ہے، راجے دار سے مقابلہ کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا تو ہمت کر، میں دعا کروں گا اللہ مدد کرے گا۔ چند دنوں کے بعد محمد بن قاسم پھر اس بزرگ سے ملے تو بڑے حشاش بشاش، بزرگ کہنے لگے کیا بات ہے، بڑے خوش ہو؟ کہنے لگے بزرگوں پتہ کرا لیا، 2 گھنٹے سے زیادہ میرے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جوانوں جات کے سننا، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے، وہ نظر کا گندا ہے، اس کی تو ماموں کی بیٹیاں اس کی نظر سے نہیں بچتی، گندا ہے نظر کا، پھپھو چچا اور خالہ کی بیٹی کو بھی تاڑتا ہے، راجہ دار گندا ہے، گندے لوگ میدانوں میں ٹھہر نہیں سکتے، 2 گھنٹے کے بعد بھاگ جائے گا۔ میں 17 سال کا جوان ہوں، چڑھتی جوانی ہے، پر اگر زبان پر کوئی چیز جاری رہتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے دین کے ترانے جاری رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان ہو، کلمہ گو، اور وہ کہے جی ہو بڑا مشکل ہے جوانی میں بچنا؟ کیا مشکل ہے؟ کون کہتا ہے مشکل ہے؟ کس نے کہا ہے مشکل ہے؟ جوانی تو نام ہی پچ جانے کا نام، حوصلے ہی سارے جوانی میں ہوتے۔ اور تیری جوانی پر اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی، اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ۔ اور بھائی کیسے تو کہتا ہے کہ میں 1 منٹ، تو عاشق رسول ہے، تو عاشق امام حسین ہے، تیرے اوپر کسی غیر کا رنگ چڑھ جائے، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اس لیے حسین والے بنے، حسین والے، ہر یزیدی کے خلاف لڑنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں۔ چند باتیں عرض کی ہیں، ایک تو سادگی اختیار کریں، دل کی صفائی اختیار کریں، قرآن اور عبادت کی طرف توجہ کریں، اپنے گھروں کو سنواریں، رزق حلال لے کے آئیں۔ اپنی زندگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک گھر کو صحیح کر لوں گا تو کیا ہوگا، گھر جب صحیح ہو جائے گا تو معاشرہ بھی صحیح ہو ہی جائے گا، آگے بات بڑھے گی۔ میں حاضر ہو گیا تھا آپ کے حکم پر، اور حسب توفیق میں نے کچھ بات بھی کر دی ہے۔ جب آپ دوڑتے ہیں نا ملنے کے لیے اور کئی دفعہ گرتے بھی ہیں تو بڑی شرم سی محسوس ہوتی کہ ہمارے لیے لوگ بیچارے اتنی تکلیف کر رہے ہیں،
تھوڑی مہربانی فرمائیے گا، کچھ الرجی کا مریض بھی ہوں، زیادہ گرمی برداشت بھی نہیں کر پاتا، آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں گے، مجھے اجازت مل جائے گی؟ نہیں جی مندے نہیں بے تجھے، ہاں تو کر دو، مہربانی کرو۔ بزرگ آدمی سفید داڑھی والا میری طرح کے گناہگار آدمی کے اگر دوڑ کے ملنے آتا وہ گر جاتا ہے، اور پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، وہ لوگ بھی دیکھنے والے کہتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں، سیانا بیانا بندہ ملنے آیا اور اس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا۔ میں زیادہ دور نہیں رہتا، گھنٹے سوا کے فاصلے میں، جس نے ملنا ہو جمعرات کو آ جائے، انشاءاللہ کھانا بھی کھلاؤں گا، عصر کے وقت آ جائے، اللہ خیر کرے گا۔ شوق جو ہے ملنے کا، تو شوق تو پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ براں دی، شوق تو رستے سارے آسان کر دیتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ ادھم پھیل نہیں مچائیے گا، اللہ آپ کو ہمیشہ آباد فرمائے۔